آپ کبھی نوٹ کریں اس چیز کو کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ضرور چل رہی ہوتی ہے. تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. یہ وہی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کئی نسلوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں کہانی اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوتا تھا لیکن ڈھونڈتا گھر میں تھا، کبھی کوئی کبھی کوئی. السلام علیکم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے نام سے. میں آج کی اس نشست میں آنے والے مہمانوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں. خواتین و حضرات، کہانی ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہے اور تخلیق کار کے حساس ذہن کو جھنجھوڑتی رہتی ہے. وہ قلم اٹھاتا ہے اور افسانہ یا ناول لکھ ڈالتا ہے. ناول زندگی کا کل، جبکہ افسانہ اس کا ایک جز پیش کرتا ہے. افسانہ لکھنا ایک فن ہے اور اس فن میں طاق ہونے کے لیے ہمیں کچھ مہارتیں سیکھنا پڑتی ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آج کے مہمان اس ہنر میں کمال دسترس رکھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی جس یونیورسٹی لاہور سے وابستہ ہیں. ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کا ایک وسیع حلقہ ہے. ڈاکٹر صاحب آج اردو افسانے کے حد و حال کے موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ کی جاندار تالیوں میں میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی صاحب کو. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عائشہ نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا کہ کہانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے پہلے دن سے ہے. جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہم کہانی ہی کے ساتھ پلے بڑھے ہیں. ہم میں سے وہ لوگ بڑے خوش بخت ہیں کہ جنہوں نے دادی سے یا نانی سے یا دادا سے یا نانا ابو سے یا کسی گھر کے بڑے سے کوئی کہانی سن رکھی ہو، تو وہ بچے کے یا طالب علم کا جو امیجنیٹو ہے یا امیجنیشن جو ورڈ ہے وہ اس کو ایکسپلور کرتی ہے. وہ جو ایک ایج ہے، خاص ایج ہوتی ہے. عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ جب سے انسان اس روئے زمین پر ہے تب سے کہانی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہم بظاہر یہ شہر میں گھومتے پھرتے ہیں، موو کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کبھی نوٹ کریں اس چیز کو کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ضرور چل رہی ہوتی ہے. کہانی کا کوئی نہ کوئی کردار جو ہے وہ یا آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے یا آپ اس کردار کی انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہانی کا جو انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے یا رشتہ ہے یہ کئی ہزار برس سے ہے اور یہ رہے گا. یہ انسان اس لیے عام طور پر سیانے یا دانا جو ہیں وہ ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ ہاتھ لگاؤ اس کے پیچھے کہانی ہے. ہر بندے کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے لکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے نہیں لکھتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے بیان کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اسے بیان نہیں کر پاتے. لیکن ایک چیز ہے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کہانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی داستان کے ساتھ اٹیچ ضرور ہے. اسے اس بات کا شعور ہو، اسے اس بات کا شعور نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو پہلا نقطہ ہے افسانے کے خد و خال کے لحاظ سے وہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، جو خد و خال آپ کے ہیں، جو خد و خال میرے ہیں، اصل میں کہانی کے خد و خال بھی وہی ہیں. ہم خود کہانی ہیں، ہم خود کہانی میں رہتے ہیں، ہم خود داستانوں کے اندر رہتے ہیں. اب دیکھیں دنیا کی جتنی بڑی کہانیاں
لکھی گئی ہیں، جتنی بڑی ٹیلز لکھی گئی ہیں، تو ان کا آغاز جو ہے وہ جنت جہنم یا جنت میں تخلیق آدم سے ہوتا ہے۔ یورپ میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ میں سے جو طالب علم جانتے ہوں گے تھوڑا بہت، جن پیراڈائز لاسٹ ہو یا اور کہانیاں ہوں یا اور کوئی منظوم جو ہے قصے ہوں، تو ان میں آپ دیکھیں کہ تخلیق آدم سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے کہ آدم کو تخلیق کیا گیا۔ سو اقبال کے ہاں آپ دیکھیں 2-4 نظمیں اس حوالے سے بہت بنیادی ہیں اقبال کے ہاں۔ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اسی کے ساتھ ایک اور نظم ہے کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی جو نظم ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ وہی معروف نظم ہے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ آج تمہیں خود فیس کرنا ہے، کل تو فرشتے تھے، کام کرتے تھے وہاں جنت میں، جب تک تھے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے پڑتے تھے نا، اب واسطہ پڑے گا، ٹھیک، اب پتہ چلے گا۔ اب یہاں کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے آگے کہ وہ کہانی کا پورا سٹیج بدلتا ہے، کہانی کا پورا منظر بدلتا ہے، وہ کہانی کا پورا بیک گراؤنڈ بدلتا ہے، پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ جنت میں نہیں ہیں، آدم جنت میں نہیں ہے۔ کھول آنکھ، اب آنکھ کھولنے کا وقت ہے، اب دیکھنے کا وقت ہے، اب آبزرویشن کا وقت ہے، مشاہدے کا وقت ہے۔ زمین دیکھ جہاں تم نے بسنا ہے، رہنا ہے، اور فضا ہے، چیزیں ہیں، تصرف میں کچھ چیزیں دے دی گئی ہیں۔ سو اب کہانی کا موضوع اور ہے۔ سو اس لیے میں واپس اسی بات پہ آتا ہوں، افسانے کے خد و خال یا کہانی کے خد و خال میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جب سے انسان روئے زمین پر آیا ہے تو کہانی بھی اس کے ساتھ آئی ہے، یہ قصہ بھی اس کے ساتھ آیا ہے۔ سو لہٰذا ہم جو اپنے بزرگوں سے کہانیاں سنتے چلے آتے ہیں یا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کئی نسلوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جیسے یونگ نے کہا یا باقی نفسیات دانوں نے کہا کہ یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں، فوک ٹیلز ہیں، یا جو ہماری جو ہم نے بزرگوں سے جو ہے نا کہانیاں سن رکھی ہیں، ان میں نسلوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یعنی کئی نسلوں کا آزمایا ہوا، چنا ہوا، وہ کہانی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ صوفیاء نے بھی اسے بارہا لکھا، وہ یہ ہے کہ انسان کا، آپ کا، میرا جو ایک مزاج ہے نا، وہ سٹوری لسننگ سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، بات جلدی ذہن میں یاد رہتی ہے۔ ویسے کسی کو آپ لیکچر پلاتے رہیں، وہ جیسے بچپن میں مائیں ہوتی تھیں، وہ جب صحت بناتی تھی نا، ایک وہ کڑوی وہ دوائی ہوتی تھی، وہ جس میں ہریڑ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیس کے، تو بچے پیتے نہیں تھے، تو وہ عموماً گھٹنے کے نیچے رکھ کے اور کوئی لکڑی کی ڈوئی منہ میں ڈال کے زبردست، تو وہ کچھ لیکچر بھی ہم دیتے ہیں نا بچوں کو، تو وہ بھی کچھ اسی سٹائل میں دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم سٹوری کے سٹائل میں سے بتاتے ہیں یا کہانی کے انداز میں بتاتے ہیں تو وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ سو انسان کا جو انر ہے ہمارا، کوئی اس میں بھید ہے
کہ یہ کہانی کے نزدیک ہوتا ہے. ہمیں کہانیاں سننا، کہانیوں میں رہنا اچھا لگتا ہے. لہٰذا شیخ جنید سعدی کو آپ دیکھیے، جتنی ان کی حکایات ہیں وہ سب اسی کہانیوں کے انداز میں ہیں. پادشاہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا، یا ایک بادشاہ نے سنا. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہماری فوک ٹیلز ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا بادشاہ، تمہارا ہمارا اللہ بادشاہ. اب اسی جملے میں کتنی بڑی حقیقت ہے. بالکل کہانی کے آغاز میں جب کسی کے کان میں پڑتا ہے کہ ایک تھا بادشاہ، وہ تھا ٹکڑا زمین کا بادشاہ، تمہارا ہمارا اللہ بادشاہ. یہ پہلا جملہ ہے کہانی کا، جو زبانی روایت ہے کہانی کی ہمارے ہاں، داستان کی. تو اس کا آغاز ہی دیکھیں زمین سے بلند ہو کے ہے. کتنی بڑی حقیقت کے ساتھ بچے کو یا آڈینس کو جوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بادشاہ تو ہے لیکن ٹکڑا زمین کا بادشاہ ہے. اور ٹکڑے کا لفظ اس میں ایسے استعمال ہوا ہے جیسے کسی کوے کے لیے کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو، یعنی اس کی ورتھ ہی نہیں ہے. آپ اس جملے میں بتا رہا ہوں کہ جو داستانیں ہیں یا ٹیلز ہیں یا کہانیاں ہیں، ان کے جملوں کو اتنا عام معذرت اتنے عام معنوں میں ہم نہیں لے سکتے. جب ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ ان کہانیوں میں، ان داستانوں میں ہزارہا نسل کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ ایکچولی یہی ہوتا ہے. وہاں سے پھر ہم تو شیخ جنید سعدی کی حکایات میں آپ دیکھ لیجئے، مولانا رومی کی مثنوی مانوی ہے. میں چند بڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے لازمی سن رکھا ہوگا. اچھا، اسی طرح منطق الطیر جناب فرید الدین عطار کی، یہ بہت بڑے نام ہیں. ایون علامہ اقبال، چلیں یہ میں ابھی مولانا رومی اور فرید الدین عطار اور شیخ سعدی وغیرہ، یہ تو ورلڈ کلاسکس ہیں، بہت بڑے نام ہیں. تو ان لوگوں نے بھی اپنا جو میسج دیا ہے یا پیغام دیا ہے، انہوں نے کہانی کی فارم میں دیا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ انسان کہانی کے نزدیک ہے. صوفیہ کے ملفوظات ہیں یا بڑے لوگوں کے پیغامات ہیں، وہ کبھی مشکل انداز میں نہیں آپ کو ملیں گے. وہ بڑی سیدھی سیدھی کہانیوں میں، اور ان کہانیوں کے اندر چند نسلوں کا، ہزارہا سالوں کا ایکسپیرینس ہے. فرید الدین عطار کی ایک چھوٹی سی کہانی یا حکایت مجھے یاد آئی کہ ایک چاہنے والے نے جو ہے اپنے وہ جسے چاہتا تھا، جب اس سے شادی ہو گئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو آج پتہ چلا تمہاری آنکھ میں سفید داغ ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو داغ تو یہ پہلے بھی تھا، لیکن تمہیں نظر آ جایا، وہ اس لیے آج تم نے اپنے عیبوں سے نگاہ اٹھا لی. تو جب کوئی شخص کسی اپنے عیب سے نگاہ اٹھا لیتا ہے، پھر اسے دوسروں میں عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی سی حکایت ہے، یہ منطق الطیر میں بیان ہوئی. اب اسی طرح سے شیخ سعدی یا مولانا رومی یا فرید الدین عطار یا صوفیہ یا ملفوظات، تو انہوں نے جو زندگی کی بڑی حقیقتیں بیان کی ہیں، یعنی وہ حقیقتیں جن پر ہماری زندگی کھڑی ہوئی ہے، جو بڑے حقائق ہیں، وہ کہانی کی فارم میں ہیں. سٹوری ٹیلنگ ہے. وہ سیدھا انہوں نے وہ بحث یا فلسفہ نہیں بگارا. میں جو بات آپ لوگوں کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہانی کی اہمیت صرف اردو میں یا بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، انسانی تاریخ میں آپ دیکھیے
کہ ہیومن ہسٹری میں کہانی کی ورتھ کتنی ہے، اور کہانی کے بغیر اگر آپ اس کہانی کو نکال دیں انسان کی تاریخ سے، یا انسانی تاریخ سے سٹوری ٹیلنگ کو نکال دیں، تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس یا ہماری دانش جو ہے یا وزڈم جو ہے اس میں رہ کیا جاتا ہے پھر؟ لہٰذا یہی کہا گیا کہ کہانیاں سنتے رہو، کہانیاں بیان کرتے رہو۔ سو ہم خود ایک کہانی ہیں، ایک بڑی کہانی کا ہم کردار ہیں۔ تو یہ 2-4 بہت بنیادی باتیں ہیں کہ جس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو کہ کہانی سننا یا کہانی بیان کرنا کتنا اہم ہے۔ خاص طور پہ آپ لوگ جو، یہ تو میرے 3-4 جو ہے نا سینئر اسٹوڈنٹ یہاں نائلہ مجوکا ہیں یا ڈاکٹر عائشہ ہیں، نائلہ بھی ان قریب ڈاکٹر ہیں، یہ یا محسن بسرا ہیں یا اسرار ہیں، یہ 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں گورنمنٹ کالج کے۔ یہ تو ان کو میں فی الحال فورگو کر کے جو آپ لوگ بیٹھے ہوں، آپ لوگوں سے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جس دور میں آپ اور ہم زندہ ہیں اس وقت، اس عہد نے ہم سے وہ سٹوری ٹیلنگ کی جو دنیا ایک ہے امیجنیٹو ورلڈ، اس سے تھوڑا سا دور کر دیا ہے۔ کچھ ایسے ریسورسز ہمارے پاس اب آ گئے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب سٹوری کی نیڈ نہیں ہے، سٹوری ٹیلنگ کی نیڈ نہیں ہے۔ جب ہم خود دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہمارے سامنے چل رہی ہے، تو ہمیں کوئی ٹیکسٹ کی نیڈ نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کو پڑھ کے اس امیجنیٹو ورلڈ میں جائیں یا ان چیزوں میں جائیں۔ دیکھیے ابھی میں نے جو فرید الدین عطار کی ایک چھوٹی سی حکایت آپ کو بیان کی، آپ اسے جتنا مرضی پکچرائز کر لیں، لیکن جو ورتھ اس ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہوئے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آپ اسے بند کرتے ہیں، اپنے یہاں رکھتے ہیں، لمبا سانس لیتے ہیں، تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یار کیا بات کی ہے انہوں نے، کیا کہا ہے۔ آپ آگے پڑھ نہیں سکتے، وہ جملے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کہانی کے اندر، اس چیز کے اندر اتنی فورس ہوتی ہے، وہ آپ کو جکڑ لیتی ہے۔ ہم ان چیزوں سے تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے گلزار نے بھی اپنی نظم میں کہا کہ اب وہ زباں پہ جو ہے نا ورق پلٹنے کا ذائقہ نہیں آتا۔ تو خاص طور پہ آپ لوگ جو ان چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، سو میں ایک تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ تھوڑا بہت رشتہ جو ہے نا ورق سے اور ٹیکسٹ سے اور کتاب میں لکھی ہوئی جو کہانیاں ہیں یا حکایتیں ہیں، ان سے ضرور اپنا تعلق جو ہے جوڑے رکھیں۔ یہ آج کے دور میں شاید زیادہ جو ہے اہم ہے۔ اب تو شاید نانی دادیاں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں، ان کو بھی شاید کہانیاں سنانا معلوم نہیں، لیکن آپ کم از کم اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ آپ خود کو اس قابل کریں کہ اپنی سٹوری ٹیلنگ کی طرف آپ آ سکیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے سب کانٹیننٹ کا، یہ دنیا کے شاندار خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ، یہ 2 بابرکت شہر جو ہیں، اور پھر تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوک رانجھنڈی، تو یہ 3 چھوڑ کے باقی یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، یہ بہت حوالوں سے زرخیز خطہ ہے، ہر حوالے سے۔ آپ کبھی اس کی تاریخ اٹھا کے بھی دیکھیں، یہ بڑا زرخیز خطہ رہا ہے۔ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے اس دھرتی کا، اس سرزمین کا جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ، اور یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں پہلا بندہ یہ بات کہنے والا نہیں ہوں گا،
کہ میں آدھی دنیا سے زیادہ گھوم چکا. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ اس خطے جیسے لوگ جیسے کہ ہم ہیں، نہ اس خطے جیسی زمین کہیں اور نہیں ہے. بس تھوڑا سا اپنا رخ جو ہے نا ٹھیک کرنے والی بات ہے. یہاں اس خطے میں جو چیز ہمارے ہاں یہاں رہی وہ ہے داستان، یعنی افسانے سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو داستانیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر اس خطے میں زیادہ رائج تھی. اور داستان کیا ہے؟ وہ کوئی لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ سینہ و سینہ ہوتی ہے. داستان گو، داستان جو ہے بیان کرنے والے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ آپ میں سے کبھی کسی نے کسی داستان گو کو جو ہے سنا ہو؟ جن ہاتھ کھڑا کیجئے. سٹوری ٹیلر، داستان گو، یا دیکھا ہو کبھی کوئی آپ میں سے؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں. بہت شکریہ آپ کا، میں نے واقعی دیکھا ہے. تو داستان جو ہے ہمارے خطے کی روایت یہاں کی رہی ہے، سب کانٹیننٹ کی. تو یہ جو خطہ ہے یہ داستان یعنی ٹیلز کی روایت، افسانے کے خد و خال سے پہلے کی آئیڈینٹی میں ہم جائیں اگر تو ہمیں یہاں دکھائی دیں گے داستان گو، داستانیں بیان کرنے والے. زبانی داستانیں ہوتے تھے. وہ گاؤں گاؤں، نگر نگر، شہر شہر پھرتے تھے، جیسے لکی رانی سرکس ہے یا جیسے لوگ ہوتے ہیں مختلف شہروں میں. تو بالکل اسی طرح داستان گو جو ہیں وہ جہاں جاتے تھے وہاں ڈیرا ڈال کے 5-6 دن کے لیے مہمان ہیں. اور وہ گاؤں والے یا وہ لوگ ان کی آؤ بھگت، اب آؤ بھگت کیا ہوتی تھی؟ دیسی گھی، شکر، روٹی، اور تو کچھ نہیں تھا. یہ KFC اور یہ پانڈا شانڈا یہ تو آپ لوگوں کے دور کی چیزیں ہیں. ہمارے زمانے دیسی مرغا پکڑا، اللہ نہیں، چوری نہیں، اپنا ہوتا تھا، اپنا ہوتا تھا. یہ بھی ہاں جی. تو وہ ایک باقاعدہ رات کو داستان گو کی ایک محفل برپا ہوتی تھی. میں نے دیکھا ہوا ہے، اللہ بخش نام تھا، ہمارے نانا جی کے جو ہے نا گاؤں میں آتا تھا. یہ سفید پگڑی، یہ سفید کرتا، اور خوبصورت اور ایسی داستان بیان کرنے والا. آپ یقین جانیے کہ وہ داستان بیان کرتے کرتے موو کرتا رہتا تھا. لوگ چارپائیوں پر کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بیچ میں گھومتا رہتا تھا، موو کر. آپ یقین کیجئے میرے حافظے میں ہے کہ اس کے گھومنے کے ساتھ ہی ایسے لگتا تھا کہ جیسے پوری کہانی گھوم گئی ہے. اور وہ بعض اوقات کسی موڑ پہ آ کے کہانی کو ایسے روکتا تھا. ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں اوپر کا سانس ان کا اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گئے. یہ ملکہ تھا داستان گو، جو ہمارے ٹیل بیان کرنے والے، داستانیں بیان کرنے والے یہاں پہ لوگ تھے. اور وہ اس زمانے میں ان کا کام ہی یہی تھا، انہیں اور کوئی کام نہیں آتا تھا. داستان گو. یہ تو بعد میں اللہ بھلا کرے نول کشور کا میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جب یہ محسوس کیا لکھنؤ میں کہ داستانیں بیان کرنے والے ختم ہو رہے ہیں تو انہوں نے داستان بیان کرنے والوں کو اپنے ہاں ملازم رکھا اور ان سے کہا کہ جی جو داستانیں آپ کے سینوں میں ہیں آپ انہیں لکھیے، پین ڈاؤن کیجئے، ہم چھاپیں گے. تو کہیں جا کر یہ ممکن ہوا کہ کئی جلدوں پر مشتمل وہ داستانیں شائع ہوئیں، ورنہ ان داستان گو یہ ختم ہوتے تو ساتھ شاید وہ بھی ختم ہو جاتے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ داستان کے بارے میں اب ہم کوئی چھوٹی سی داستان سنا دیں، کوئی داستان سنا دیں نا کہ داستان کے بارے میں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، آپ داستان الف لیلا جو ہے بڑی معروف ہے. ابھی یہاں پہ سنا دیں، بعد میں جا کے پڑھنے والی چیزوں ہم بعد میں کر لیں گے، بٹ ابھی ادھر داستان سنائیں. اچھا جی، چلیں جی، ہم اپنے موضوع سے تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہے ہیں صرف 10 منٹ کے لیے اس نوجوان کی ضد پہ.
ایک فوک ایک داستان ہے، ٹھیک آپ کے لیے. کہ قصہ کسولی ٹھیک مر گیا پولی. اب شروع یہاں سے ہوتی ہے. ایک گاؤں تھا، اب میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، ہے یہ کسی اور زبان میں. ایک گاؤں تھا جس میں کہ ایک دادی رہتی تھی. اس دادی کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا جو کہیں دور رہتے تھے، پوتے پوتوں اور نواسیوں کا انتظار کرتے تھے. کوئی آتا تھا نہیں، تو جب وہ لوگ آتے تھے تو وہ ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ کہیں مٹکوں میں، کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ چھپا کر رکھتی تھی تاکہ گاؤں کے باقی بچوں کی نگاہ نہ پڑے. تو جب وہ لوگ آئے تو ان میں سے ایک پوتے نے فرمائش کی کہ جی آپ مجھے پھلے لا دیں، جس کو انگریزی میں آج آپ جن پاپ کارن کہتے ہیں. اس نے کہا میں صدقے واری اپنے بیٹے کے، میں ابھی لا دیتی ہوں. وہ بھاگی گئی، اس نے مٹکے میں سے مکئی نکالی، جا کے اس نے جو بھٹیارن وہاں بیٹھی تھی بھٹیارن کے پاس گئی، اس نے پھلے وہاں سے لیے. آ رہی جو ٹھوکر لگی وہ سارے کے سارے پھلے گر گئے نیچے. اب وہ بیچاری ایک ایک کر کے چن رہی ہے، ڈال رہی ہے. تو اوپر بیٹھا تھا کوا. اس کوے نے کہا دادی میں تیری مدد کروں؟ اس نے کہا ہاں کرو. اس نے وہ پھلے اٹھانے شروع کیے، ڈالنے شروع کیے. آخری پھلا تھا بڑا، اس نے وہ اٹھایا اور وہ جا کے شیشم کے درخت پہ بیٹھ گیا. دادی نے کہا میرے پوتے کا پھلا ہے، یہ واپس کرو. اس نے کہا دیکھو میں نے بہت محنت کی ہے، میرا حق بنتا ہے، محنت مزدوری میرا حق بنتا ہے، یہ ایک پھلا میں کہوں گا. اس نے کہا اگر تم نہیں کہو گے تو میں شیشم کو کہوں گی یہ تجھے اڑا دے. انہوں نے کہا کہہ دو. پھر دادی نے اس کو کہا، شیشم کو کہا کہ اس کو اڑاؤ. انہوں نے کہا میں کیوں اڑاؤں، اس نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کہا اچھا تم نہیں اڑاتے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں اڑاتی. اس نے کہا میں ابھی جاتی ہوں اور زیر خان بڑھئی کے پاس اسے کہتی ہوں وہ تجھے کاٹے گا. اس نے کہا ہاں کہہ دو جا کے. وہ بھاگی گئی اس کو. اس نے کہا کہ وہ شیشم کا درخت ہے اس کو کاٹنا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے میرا کیا بگاڑا؟ اس نے کہا بس کاٹنا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کاٹوں گا. اس نے کہا اچھا تم اگر نہیں کاٹو گے تو میں پھر فلاں کے پاس جاؤں گی، وہ تجھے یہ اوزار بنا کر نہیں دے گا. بہرحال میں اس داستان کو فی الحال یہیں روکتا ہوں، یہ بہت لمبی کہانی ہے. اس میں وہ پورا وزٹ ہے کہ کیسے ہمارا معاشرہ لنکڈ ہے ایک پیشے سے دوسرے پیشے کا. جو وزڈم ہے اس میں ایکچولی وہ کوئی کہانی نہیں ہے. ایک بچے کے لیے وہ پورا ایک چین سائیکل ہے لائف کا، کہ کیسے ایک سے دوسرا پیشہ، کیسے ایک سے دوسرا شخص، کیسے ایک فرد سے دوسرا فرد لنکڈ ہے. وہ پورے کا پورا سائیکل جو ہے وہ اس چھوٹی سی سادہ سی کہانی سے ہوتے ہوتے کہاں تک جاتی ہے. یہ بس مختصر سی ہے، یہ بھی کہانی ہے. آپ پھر شیخ جو ہے نا سعدی کی جو ہے نا حکایات میں ریکمینڈ کروں گا. اس لیکچر کے بعد آپ کہانی بنائیں گے؟ نہیں آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پھر شیخ سعدی کی ہے نا حکایات آپ ان کو پڑھیے، کیونکہ وہ بیس ہی سٹوری کے اوپر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک میں یہ کہانی ضرور آپ کی اس فرمائش پہ کہ ایک بادشاہ نے یہ سنا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے قبضہ جما لیا. اس نے اپنے سب سے بڑے سپہ سالار سے کہا کہ یار کچھ کرو، آتے جاتے لوگ جو ہے نا لٹتے ہیں، کچھ اس کا تدارک کرو. اس نے اپنے جری جوان جو تھے وہ ساتھ لیے، ایک اچھا لشکر بنایا اور جا کے اس پہاڑ کی چوٹی پہ حملہ کیا. جیسا کہ ہمارے یہاں کچے ڈاکوؤں کے خلاف کچھ آپریشن ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ذہن میں آپ رکھیں. وہاں پہ گئے، ان کو بھارت پکڑا اور حالانکہ ایک چھوٹا بچہ وہاں پہ تھا، اس کو چھوڑ دیا، ساتھ لے آیا وزیر. تو بادشاہ نے پوچھا جب تو بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ بچہ ہے اور ابھی اس کی فطرت پاک ہے،
नेक है, इसको अच्छा माहौल मिले, इसको अच्छे अतालीक मिलेंगे तो ये अच्छा शहरी बनेगा। बादशाह ने कहा तुमने गलती की, बहरहाल अब ले आए हो तो ठीक है। उस बच्चे को बेहतरीन अतालीक दिए गए, ट्रेनिंग की गई, ख़ुद वज़ीर। ये एक लंबी हिकायत है, लंबी कहानी है। और बिल आखिर वो जब जवान हुआ, मैं उसे छोटी कर रहा हूँ, बिल आखिर वो जब जवान हुआ तो उसने उस वज़ीर को कत्ल किया जिसने उसे पाला था, और बिल आखिर वो उसी पहाड़ की चोटी पर जा बैठा जहाँ से उसे लाया गया था। तो ये कहानियाँ इन हिकायतों में, इन किस्सों में एक बड़ी विज़डम के साथ हमें जन्म मिलती हैं। जो हमारा इलाका है, जो हमारा ख़ित्ता है सब कॉन्टिनेंट का, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, दास्तानों का ख़ित्ता है। सीना बसीना जो रिवायतें हैं वो चाहे दादी की शक्ल में हो, नानी की शक्ल में हो, दास्तान गो जो थे या उनकी शक्ल में हो, कहानी के साथ हमारा ये मुआशरा जुड़ा रहा, लिंक रहा। उर्दू अफ़साने का जो यहाँ आगाज़ हुआ आके, वो अंग्रेज़ों की आमद से हुआ। ये एक बहुत फैला हुआ मौजू है। मैं इसे बहुत मुख्तसर करूँगा कि मैं कहानी की शक्ल में जना कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पर जब ज़ाहिर अंग्रेज़ आए यहाँ पे, तो वो अपने साथ पूरे रस्म व रिवाज और चीज़ें और मामलात, ये सारी चीज़ें लेकर आए। आप याद रखिए, जो फातेह होता है वो अपने साथ अपनी कहानियाँ भी लेकर आता है, वो अपने साथ अपने रोमांस के किस्से भी लेकर आता है। वो सिर्फ असलहा नहीं लाता, वो सिर्फ फ़ौज नहीं लाता, वो सिर्फ ताकत नहीं लाता, वो अपने साथ अपने टेल्स भी लेकर आता है और उनको वो राइज भी करता है। ये भी मैं बता दूं आपको, बाय हुक और बाय क्रुक। वो एक ऐसा माहौल बनाता है कि जिसमें उसकी अपनी जो चीज़ें हैं, जो कहानी है। सो लिहाजा हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नई इसनाफ जो हैं, जैसे नावल है, ये पहले नहीं था, ये पहले दास्तानें थी। सो नावल से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर अफसानों से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। सो नई इसनाफ जो आज़ाद नज़्म वगैरह, ये लिटरेरी हिस्ट्री के मौज़ूआत हैं। मेरा ख़्याल में इनकी तरफ इशारा जो है वो काफ़ी है। तो उर्दू अफसाने के खद्दो खाल जो हैं, तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि 100 बरस से ज़्यादा का अरसा जो है ना गुज़र गया है अफसाने के आगाज़ से लेकर आज 2023 तक। तो जैसे मेरे खद्दो खाल अब हैं, आज से 15-20 साल पहले ऐसे नहीं थे, और अगर उससे पीछे चले जाएं 10 साल ऐसे नहीं थे, और आने वाले 10 सालों में बशर्ते हयात ऐसे नहीं होंगे। तो जैसे हमारे खद्दो खाल चेंज बेटा होते रहते हैं, इसी तरह से हमारी अदबी इसनाफ के जो खद्दो खाल हैं वो भी वक्त के साथ साथ ज़माने के जो इल्मी मुतालबात होते हैं उनकी रोशनी में वो भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। हमारे उर्दू अफसाने में जो बहुत बुनियादी चीज़ जो आई आप लोगों के लिए मैं बता दूं, वो था, इसको शॉर्ट स्टोरी कहा गया। शॉर्ट का लफ्ज़ जो है मुख्तसर अफसाना, शॉर्ट स्टोरी, कि ये स्टोरी है लेकिन शॉर्ट स्टोरी है। जैसे आप बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि जी कोई छोटी सी कहानी ही सुना दें, और मैंने आपको एक ही जुमला कहा है, शेख सादी की हिकायात। आज जाके आप रेख्ता पे उसको ढूंढेंगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो शॉर्ट स्टोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि अब इंसान का ये ज़माना जो है ना, मशीनी दौर, मसरूफ़ियत और चीज़ें ऐसी हैं कि अब उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो रातों को बैठ के दास्तान गो की उस महफ़िल में बैठे जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया। अब उसके पास इतना वक्त नहीं है। ये अलग बात कि हमारे पास अब एक नया दास्तान गो किसी और शक्ल में आ गया है, हम सारी रात उसी दास्तान गो के साथ रहते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन
लेकिन ये महसूस किया गया कि अब इंसान और मशीनी ज़िंदगी ये चीज़ें हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको चीज़ें चाहिए। सो लिहाजा कहानी जो थी उसको शॉर्ट स्टोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मुख्तसर। और आम तौर पे जिन लोगों ने इसकी तारीफ़ मुतय्यन की, वो चाहे एडगर एलन पो हों या कुछ और लोग हों जो कि मारूफ लोग हैं, उन्होंने वक्त के साथ या टाइम ड्यूरेशन के साथ अफसाने को अटैच किया शुरू में, कि वो कहानी जो आप एक नशिस्त में पढ़ सकते हो। दास्तान हज़ार हा सफ़ात की होती थी, या नावल जो है वो बहुत ज़ख़ीम होते हैं, एक नशिस्त में नहीं पढ़े जा सकते। तो जो शुरू में डेफिनेशन जिसकी की गई उर्दू अफसाने के ख़द्दो ख़ाल की, वो यही थी कि जी एक नशिस्त में आप इसे पढ़ लें। कुछ ने कहा कि जी 10 मिनट से या 30 मिनट तक। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ इसकी तारीफ़ें वगैरह मुतय्यन की। वक्त के साथ साथ फिर इसमें नए रुझानात, चीज़ें वो भी शामिल होती चली गई, लेकिन बेस जो थी मैं अब आपको इसका यानी एसेंस बता देता हूँ कि ये अफसाने के ख़द्दो ख़ाल में सबसे नुमायाँ जिस चीज़ को हमारे यहाँ नाक़दीन ने समझा वो थी वहदत तासुर। अच्छा जी, वहदत तासुर। बाकी चीज़ें और भी बहुत कुछ हैं जिनमें मुकालमा निगारी है, जिसमें मंज़र निगारी है, जिसमें किरदार हैं, जिसमें कहानी या किस्सापन या चीज़ें, ये सारी एकेडमिक्स किस्म की बहसें हैं। मैं इनमें अभी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे नहीं जाना चाहता। लेकिन अफसाने की जो चीज़ ख़द्दो ख़ाल में सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई वो थी वहदत तासुर। वहदत तासुर क्या है? वो कहानी जो एक तासुर को लेकर चले और एक तासुर को बिल्ड करती चली जाए, और एक तासुर को वो लेकर और मजबूत करे। आप उर्दू की या अंग्रेज़ी की या किसी भी ज़ुबान का कोई अफसाना आप उठाकर देख लें, नावल में, अफसाने में या दास्तान में फ़र्क नज़र आएगा कि नावल के अंदर एक वसअत होती है मौज़ूआत की या चीज़ों की, लेकिन जो अफसाना है, अफसाने में खूबी ये है कि वो एक तासुर के गिर्द जो है ना घूमता है। आप में से कोई मुझे बताए, कोई तालिब इल्म जिसने अफसाना पढ़ा हो, कोई अफसाने का नाम लें कि मैंने ये अफसाना पढ़ा, या कोई ऐसा मारूफ अफसाना आपके अलावा। आप में से कोई नौजवान जिसने कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हो? हयाते सफदर पढ़ी है मैंने। डीए जी थे हमारे सफदर हयात, उनकी स्टोरी उन्होंने जो आज तक केसेस वगैरह सॉर्ट आउट किए वो सारे पढ़े हैं। ओके जी। और कोई हमारे उर्दू के जो अफसाना निगार हैं, मंटो हैं, बेदी हैं, गुलाम अब्बास हैं, 3-4 बड़े नाम हैं। वो नावल है, शाबाश, ठीक है। जो है सर, शाबाश जी। और सर अहमदुद्दीन कासमी का सिफारिश, ठीक है जी। शरा आप बताइए। ठीक है, इशफाक अहमद का जी। और कोई? मुमताज़ मुफ्ती की किताब अफसाना तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी किताब है वो, गुड। बहरहाल अफसाने में कोई भी अफसाना हो, उसके ख़द्दो ख़ाल में एक बहुत बुनियादी चीज़ है, वो है उसका वहदत तासुर। उसमें जितने भी किरदार हैं वो उसी एक तासुर को लेकर चलते हैं। मैं अगर यहाँ मिसाल दूँ मंटो के एक मारूफ अफसाने टोबा टेक सिंह की, बहुत मारूफ अफसाना है वो, उसके सभी किरदार एक तासुर के गिर्द चल रहे हैं कि टोबा टेक सिंह कितने हुए, टोबा टेक सिंह कहाँ पे, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। सभी किरदार उस अफसाने में जितने भी आए हैं इसी तासुर को लेकर चल रहे हैं। इस अफसाने में जितने भी डायलॉग्स हैं जो आपस में लिखे, मंटो ने लिखे हैं,
وہ تمام ڈائلاگ ایک ہی تاثر کے گرد گھومتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں پہ ہے. اس افسانے میں جتنے بھی واقعات کا اتار چڑھاؤ آتا چلا گیا ہے وہ اسی تاثر کو بلڈ کرتا چلا گیا ہے, اسی تاثر کو لے کر آگے چلتا گیا ہے. وہ تاثر ایک ہی ہے. افسانے میں ناول کی طرح پھیلاؤ نہیں ہوتا, وہ واقعات کو ایک تاثر میں لا کر اور اسی تاثر کو لے کر چلتا ہے. منٹو کا ایک اور شاندار افسانہ جس کا عنوان ہے ہتک, اس میں ایک کردار ہے سوگندھی, جس کو ایک جو ہے نا گاڑی والا دیکھتا ہے اور دیکھ کے اس کا حلیہ, اس کا میلا لباس بڑی ہتک کے ساتھ وہ کہتا ہے ہوں. پورے کا پورا افسانہ اس ہوں کے اوپر ہے کہ اس تاثر سے جو اس کی ہتک ہوئی ہے, جو اس خاتون نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا گاڑی میں اور یہ کہا اور گاڑی چلا دی, تو وہ جب گاڑی جا رہی ہے, وہ جب بریک لگاتی ہے اور پیچھے کی 2 سرخ بتیاں روشن ہوتی ہیں تو سوگندھی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بتیاں روشن نہیں ہوئی, یہ 2 گالیاں ہیں جو اس کی آنکھوں میں دھس گئی ہیں جا کے اس ہوں سے. تو وہ جو امپریشن ہے اس پوری سٹوری کا یا اس افسانے کا, یہ اسی ہوں کے گرد گھومتا چلا جاتا ہے. سو وہ جہاں جہاں سوگندھی موو کر رہی ہے, جس جس جگہ اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہی ہوں یا وہی گالی ہے جو کہ ان چیزوں سے اس کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے, اور وہ پھر اس کا انتقام کیسے لیتی ہے وہ بھی اس افسانے کے اندر. سو وحدت تاثر جو اردو افسانے کے خد و خال میں سب سے بنیادی چیز جو مانی گئی یا جانی گئی وہ ہے وحدت تاثر. منٹو کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ میں نے جو لکھا ہے اس میں سے نہ کوئی ایک لفظ کاٹ سکتا ہے, نہ کوئی اس میں ایک لفظ ایڈ کر سکتا ہے. اتنا ایکوریٹ افسانہ ہے یہ کہ وہ وحدت تاثر اس کا اتنا سٹرونگ ہے. سو لہٰذا باقی چیزیں اس میں اور بھی بہت ساری شامل ہیں, ان کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سعادت حسن منٹو کا ہی ایک اور افسانہ جس کا عنوان ہے ممی, اس میں ایک کردار ہے جو کہ ایک جگہ بیٹھ کر وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, وہ چاہے بچیاں ہیں یا مرد ہیں, جو بھی آتے ہیں وہ سب کا خیال رکھتے ہیں. اس افسانے کا ایک ہی تاثر ہے, وہ ہے ممتا تلاش کرنا, کہ جن کرداروں سے ہم نفرت کرتے ہیں, جن کرداروں کو ہم دھتکارتے ہیں, جیسے مجید امجد نے بھی منٹو پر ایک شاندار نظم لکھی تھی اور اس میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جب وہ خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے کہ دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے, تو دنیا اس کو گھورتی ہے. تو منٹو کا آرٹ یہی تھا افسانے میں کہ اس نے جن لوگوں کو ہم بدصورت کہتے ہیں اس نے اس میں سے حسن دکھایا کہ یہ اندر سے کتنے حسین لوگ ہیں. اور اس نے لکھا, اس نے کہا کہ ان کے افسانے انہی موضوعات پہ ہیں, آپ کبھی غور کیجیے. تو یہ جو افسانہ ممی ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ کتنی بے چین ہو جاتی ہے, کوئی دکھ میں مبتلا ہے تو وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے تو اس پوری گلی کے لیے, اس پورے محلے کے لیے, اس پورے علاقے کے لیے وہ کردار ایک ماں سے کم نہیں ہے. سو ایک تاثر لے کر چلا. سو لہٰذا ہم میرے خیال میں افسانے کے جتنے خد و خال ہیں ان میں کہانی اور مکالمہ اور علامت اور داخلی خود کلامی, پھر ابسٹریکٹ کا دور آیا, پھر علامت نگاری کا دور آیا, پھر اور مختصر, یہ ساری چیزیں جیسے میں نے کہا ہمارے خد و خال ایک جیسے کبھی نہیں رہتے, تو افسانے کے بھی خد و خال 100 برس کے اندر مختلف علمی رجحانات کے تحت مختلف رہے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ اس کے خد و خال میں ہمیشہ اہم رہی ہے اور اسی کی بنیاد پر افسانہ کھڑا رہا ہے, وہ ہے اس کا وحدت
تاثر کہ ایک تاثر کو لے کر چلتا ہے اور اس کی وحدت پہ وہ اپنے کرداروں کو، اپنے ڈائلاگز کو، اپنی کہانی کو، ان چیزوں کو وہ بنتا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے شاید اتنا جو ہے نا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور ایک سوال شور کہ ہمارے نئے لکھنے والے یہ وحدت تاثر کیسے پیدا کریں اپنی تحریر میں، اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے میں تو اس کے لیے بڑی سادہ سی بات کروں گا، لکھتے رہیں جنوں کی حکایات خونچکاں، لکھتے رہیں، کوئی فارمولہ۔ منٹو کے بارے میں ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ آپ کے سوال کا جواب، منٹو کی بیوی نے لکھا، انہوں صفیہ نے، اور خود منٹو نے بھی لکھا۔ منٹو کہتا ہے کہ جب مجھے بے چینی ہوتی تھی کہانی، کہنے لگے میں کیا کرتا تھا، میں بیٹھتا تھا، نہیں لکھا جاتا تھا، بیٹھا سوچا نہیں لکھا گیا، کہنے لگے میں نے سارے کام چھوڑے، تو وہاں برف پڑی ہوتی تھی، برف اٹھائی، تھیلے میں ڈالی، اس کو کوٹا، اس کو بنایا، پانی بنایا، کہتے ہیں اب میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کہنے لگے پھر میں نے دیکھا کہ وہاں فیڈر پڑا ہوا ہے بچے کا، اس کو اٹھایا، فیڈر اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو دودھ بنایا، اب میری بیوی مجھے دیکھ رہی، فیڈر بنایا، فیڈر اس کو دیا، کوئی برتن دیکھا وہاں جو ہے نا ٹھیک نہیں پڑا، برتن ٹھیک کیا، کہنے لگے اب جو ہے نا صفیہ مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میں گھر بھر میں بے چین پھر رہا ہوں، کبھی کوئی کام کر رہا ہوں، کہنے لگے وہ بالآخر تانگ آ کے کہتی تھی منٹو بیٹھ جاؤ، اور جو پہلا جملہ تمہارے ذہن میں ہے نا اس سے لکھنا شروع کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں کہانی اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوتا تھا، لیکن ڈھونڈتا گھر میں تھا، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ تو یہ دقت بڑے لکھنے والوں کے ساتھ بھی رہی ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ، کہ وہ شروع کیسے کریں، اور لکھا بھی ہے انہوں نے۔ تو لہٰذا اس کا بہترین یہی ہوتا ہے جو منٹو نے کہا کہ جو اسے اس کی بیوی نے مشورہ دیا، صفیہ نے، کہ جو پہلا جملہ تمہارے ذہن میں ہے وہی لکھو اور اس کے بعد لکھتے چلے جاؤ۔ سو اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ لکھیں، آپ کوشش کریں کہ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ اب جاپان میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک بڑی اچھی چیز آ گئی ہے کہ وہ لوگ ای ناول لکھتے ہیں اپنے فون پہ، وہ یعنی ٹریول کر رہے ہیں، ٹرام میں سفر کر رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، جو انہیں 15 منٹ ملے، 20 منٹ ملے، فون نکالا، لکھنا شروع کر دی۔ تو لکھنا جو ہے یہ اہم ہے۔ سو وہی غالب کا مصرع ہے، لکھتے رہیں جنوں کی حکایات خونچکاں۔ جی اور کوئی سوال؟ آپ یہ سر آج ہماری سوسائٹی میں اسٹوری ٹیلر تو موجود ہیں، لیکن اسٹوری کریٹر جو ہیں وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا روم جیسے وہ نہیں پیدا ہو رہے، جبکہ ہماری سوسائٹی میں اب مسائل تو اس کی نسبت آج بھی زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھو ہیومن ہسٹری میں مولانا رومی بھی ایک ہی آئے ہیں، سعدی بھی ایک ہی آئے ہیں، لیکن اچھا کنٹینٹ ان کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے ہم کم از کم انہیں پڑھنا شروع کریں۔ میں ایک ضرور مشورہ دوں گا کہ ہم کم از کم پڑھنا ضرور شروع کریں۔ اپنے موضوع سے ہٹ کے میں اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت برس پہلے کی بات ہے، میں جب داتا صاحب گیا، چونکہ ہم لاہور میں ہم جاتے ہیں اکثر، تو ایک دم پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں نے کہا یار میں نے کشف المحجوب نہیں پڑھی، تو مجھے خود پہ بڑی اس وقت ایک شرمندگی میں نے خود محسوس کی کہ میں یہاں آیا تو ہوں لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ تو میں نے نہیں پڑھا ہوا ابھی تک، تو جب تک میں وہ نہ پڑھ لوں تو مجھے اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنے پڑھے، تو لہذا پڑھنا چاہیے ہمیں۔ جی اور کوئی سوال؟ سر ایک پرشن جی 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 آپ سر کوالٹی آف پوائنٹ اور ایکسپریشن کو لکھتے وقت کس طرح سے بہتر کیا جائے اسے؟ مشق سے۔ بہت عام مثالیں دی گئی ہیں، پرنٹنگ پریس سے جب اخبار چھپتے تھے، شروع کے کاغذ اس کے ایسے ہی ہوتے تھے۔ یہ میرے خیال عطا اللہ قاسمی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ایک جگہ کہا، شروع کے جو پیجز ہوتے ہیں ان میں
कहीं स्याही फैली हुई है, कहीं ख़राब है, कहीं कुछ है, लेकिन 15-20 पेजेस के बाद फिर मशीन साफ प्रिंट निकालना शुरू कर देती है। इसका यही है कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो लिखने की मश्क से होगा। इशरा सर, आपने वहाँ की तासुर की बात की, मानती हूँ कि बहुत अहम अफसाने की वजह से। मैं आपसे सवाल करूँ कि 21वीं सदी में जो अफसाना निगार दिख रही है, आपके ख्याल में उनमें से कौन सा अफसाना निगार बेहतर है, उसके अफसाने में ये बात तासुर मुकम्मल सूरत में? तकरीबन वही हैं जो 20वीं सदी में लिख रहे थे। मैं कभी भी अदबी इसनाफ को मैं कभी ये जन माहो साल से देखिए, जन नजीबा आरिफ को आप पढ़ें, आप हमीद शाहिद साहब को पढ़ें, आप अख्तर और रज़ा को पढ़ें, हसन मंज़र को पढ़ें। लेटेस्ट जो लोग हैं जो अब दुनिया में नहीं है, मतलब क्योंकि ये लोग तो हैं, अल्लाह इन्हें तादेर रखे, कुछ और लोग भी हैं, मुबीन मिर्ज़ा साहब भी हैं, कुछ अहम नाम और भी हैं, लेकिन जो बिल्कुल नज़दीक के दौर के 2-3 लोग हैं वो तो बड़े अहम हैं, जिनमें नैयर मसूद हैं, जिनमें जन असद मोहम्मद ख़ान हैं, जिनमें समी आहूजा हैं, और जिन में इशफाक अहमद हैं। तो ये 4 और इंतज़ार हुसैन, इशफाक अहमद, नैयर मसूद और समी आहूजा, बानो आपा, ये 4-5 बड़े लोग हैं जो कि अभी लेटेस्ट यानी दौर के हैं। इनको तो आप लाजमी पढ़िए। बहुत नई अफसाना निगार है मरियम इरफान, मैंने उनका अफसानी मजमूआ पढ़ा, मुझे लगा कि वो उस दौर की के बेदी के मुकाबले पे मुझे वो लगी। हो सकता है नाक़िस है, मुझे नहीं, मैं आपको किताब को भेजूँगी, ज़रूर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ज़रूर क्यों नहीं मुझे बहुत मज़ा आया। चलो अच्छा, अक्सर जगह पर जानबूझकर फॉलो किए। हर अफसाना निगार का हर अफसाना इस काबिल नहीं होता कि उसे शोहरत बख्शी जाए, एक ही अफसाना होता है जिसकी वजह से देखिए कंटेम्प्रेरी, देखिए मुआसिर, मैं आपको बताऊं, मुआसिर तो ये माजरा है कि गालिब ने अपने हमअसरों के बारे में कहा था, न सही घर मेरे अशार में मानी न सही, तो अपने दौर के लोग अमूमन कम मानते हैं, और एक शनाख्त के लिए ज़मानी फ़ासला थोड़ा सा चाहिए होता है। तो ये कुछ लोग हैं जो मैंने 5-6 भी नाम लिए हैं, ये तो अब हमारे ये बरक्लासिक्स में आते हैं, इनको पढ़ें। कुछ ये जो अभी मौजूद हैं, कुछ नाम ये मैंने लिए हैं, आप इनको पढ़ें। मरियम का जो मजमूआ है वो आप भेजिए मुझे, इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जी, आप सबसे मिलके मुझे जी प्लीज़ तालिब इल्म के रेफरेंस से ही मेरे ज़हन में ये सवाल आया सर। अफसाना निगार बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ अफसाना निगार होने की अपनी जो उनकी है एबिलिटी या सलाहियत, पहचान उनकी भी है। अब अक्सर अफसाना निगार वो भी हैं जो खुद नाक़िद भी हैं या खुद तनकीदी उनकी फ़िक्र भी सामने आती है। किसी अफसाने का तज्ज़िया करते हुए या खुद उस अफसाना निगार के अफ़कार का तज्ज़िया करते हुए, क्या उस अफसाना निगार ने बतौर नाक़िद जो कुछ गुज़ारिशात पेश कर रखी हैं या जो उसके अफ़कार हैं, उन्हीं की रोशनी में उसके उसलूब और फ़िक्र का जायज़ा लेना चाहिए, या अफसाने को उसके अपने नाकदाना नज़रियात से अलग हटकर अफसाने की अपनी जो है बुनियाद उस पर रखना चाहिए? हमें अफसाने का तज्ज़िया पढ़ाना पड़ता है, मसला ये है। मेरे ख्याल में कि जो एक यानी बहुत कुछ लिखा है खुद अपने अफसानों के बारे में या खुद अपनी फ़िक्र के बारे में, तो लेकिन मंटो को जब हम पढ़ते हैं तो या उसके अफसाने इतने हो चुके हैं बुलंद कि हम वो सिर्फ उन तक नहीं रहते हैं जो खुद मंटो ने बयान किया। देखिए इस बारे में बहुत अरसा पहले मैंने ही एक मज़मून लिखा था कि टोबा टेक सिंह और तनकीदी महदूदात के एक बड़ी कहानी या बड़े अफसाने को जब हम इवेल्यूएट करते हैं तो कोई एक नज़रिया या एक थ्योरी उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाती, उस अफसाने का बहुत कुछ उसमें से ड्रॉप हो जाता है। सो एक तनकीदी इम्तिजाज आप इसे कह सकते हैं कि बड़ी तख्लीक को या बड़े अफसाने को सामने लाने के लिए ज़रूरी है
کہ ہم تنقیدی امتزاج سے کام لیں. ٹھیک ہے, چلیں جناب, آپ لوگوں سے بات کر کے تھی تو خیر ون سائیڈڈ ہی, لیکن اچھا لگا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. جناب ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ کا بھی شکریہ, انہوں نے اس قابل سمجھا, یہاں انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا آپ سب لوگوں سے مل کر بات کر کے اس موضوع پر. مجھے خود بھی اچھا لگا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر گاہے گاہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھی آپ سب سے رابطہ رہے گا.